لفظی معنی کیا ہے جی؟ پرونا۔ نظم کا لفظی معنی کیا ہے؟ پرونا۔ سے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ لڑی میں کیا کی جائے؟ موتی۔ لڑی میں جیسے لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھے کہ لفظی معنی کیا ہے نظم کا؟ پرونا۔ بولو یار، پرونا۔ لڑی کے اندر موتی پروئے جاتے ہیں، ایسے ہی نظم کے اندر بھی اشعار پروئے جاتے ہیں۔ اب یہ تسبیح ہے نا، اس کا ہر دانہ دوسرے دانے کی طرح ہے یا نہیں ہے نا؟ اس نظم کا بھی ہر شعر دوسرے شعر کی طرح ہوتا ہے اور ایک ہی ساخت والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا، ایسی نظم میں شعر پروئے جاتے ہیں، لڑی میں موتی پروئے جاتے ہیں، ایسے ہی نظم میں اشعار پروئے جاتے ہیں۔ اب یہ تو ہوگی اس کی کیا؟ لفظی معنی۔ کیا ہو گیا؟ اب دوسرا ہوگا اس کا اصطلاحی معنی۔ کیا بولا بھائی؟ اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی کا مطلب ہوتا ہے کہ عموماً معاشرے میں اس کا کیا معنی لیا جاتا ہے۔ اصطلاح جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹرمینالوجی کے طور پہ اسے کیا کہا جاتا ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں، شاعری میں، یہ تو اس کے لفظی معنی ہو گئے نا۔ اب ڈکشنری اٹھائیں، نظم کا معنی دیکھیں تو کیا لکھا ہوگا؟ پرونا۔ لیکن شاعر نظم سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کہتے ہیں شاعری کی اصطلاح میں، یعنی کہ شاعری کی ٹرمینالوجی میں نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں۔ نظم اشعار کے اس بیٹا دیکھیں نا، نظم اشعار کے اس مجموعے کو کہتے ہیں۔ مجموعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمبینیشن کو کہتے ہیں، مجموعے کو، یعنی کہ نظم کا، اشعار کا مجموعہ، اشعار کا مجموعہ کس مجموعے کو کہتے ہیں؟ جو کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے جاتے ہو، جو کسی ایک خیال یا موضوع کے بارے میں لکھے جائیں، یعنی کہ ایک ہی خیال ایک ہی موضوع کو، ایک ہی خیال اور ایک ہی کیا موضوع، ایک ہی خیال اور ایک ہی موضوع پر لکھے جانے والے تمام کے تمام اشعار کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ نظم۔ یہ نظم میں فرق تھا کہ غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ مختلف۔ بڑے جو دو تین میں کیا کہوں گا پھر جی مختلف۔ اور نظم کا ہر شعر موضوع اور خیال کے خیال سے کیا ہوتا ہے؟ نظم کا ہر شعر اور ہر شعر یا سارے اشعار خیال اور موضوع کے اعتبار سے ایک ہی موضوع اور ایک ہی خیال کے مطابق ہوتے ہیں، اور شاعر اسی خیال یا موضوع کے مختلف پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ سب سے پہلے کس نے نظم لکھی؟ نذیر اکبر آبادی۔ کون ہے بھائی؟ نذیر اکبر آبادی وہ شاعر ہیں جنہوں نے نظم کو کیا کیا؟ پروان دیا اور نظم کو رواج دیا، اور بعد میں الطاف حسین حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ پہلے کون تھا؟ نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد کون ہوا؟ الطاف حسین۔ الطاف حسین جی زیادہ انہوں نے کیا لکھی؟ الطاف حسین علی نے نعتیہ کلام لکھے ہیں۔ الطاف حسین علی نے کس ساتھ مل کر؟ محمد حسین آزاد کے ساتھ چلا۔ گاٹ اٹ ناؤ؟ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو سب سے پہلے شاعر کون جنہوں نے نظم کے بارے میں تحریک چلائی ہے؟ نظم کی میں پہلے سمجھا دیتا ہوں پھر آپ سے بات پوچھتا ہوں۔ سب سے پہلے حمد کون سی نظم ہوتی ہے؟ ایسی نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، ایسی نظم جس میں، یہ سی کا آخری اسٹیٹمنٹ میں پڑھیے گا، ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف اور قدرت و صفات کو بیان کیا جائے۔ قدرت و صفات، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی تعریف بیان کی جائے، وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ نعت۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ اور والہانہ عقیدت و محبت، دوسرا کیا جی؟ نعت تھی نا؟ یس۔ والہانہ، والہانہ مینز دل کی گہرائیوں سے عقیدت و محبت، والہانہ عقیدت و محبت کس سے شو کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا۔ کیا کہلاتا ہے؟ نعت۔ منقبت، ایسی نظم، دوسری کیا کیا جی؟ منقبت۔ یا تو سارے کس میں آئیں گے؟ آبجیکٹیو۔ منقبت، ایسی نظم جس میں اولیاء اللہ، یہ کیا تھا؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف، اور یہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
اور اولیاء اللہ، اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے، اور بزرگان دین کی تعریف، اولیاء اللہ اور بزرگان دین، بزرگان دین کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ منقبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ منقبت. اس کے بعد ہوتا ہے مناجات. کیا؟ مناجات. کیا ہوتا ہے؟ مناجات. ایسے نظم سے بندہ خدا سے التجا کر کے دین کی بھلائی مانگی جائے. ایسی نظم جس میں کیا کیا؟ خدا سے التجا کر کے دنیا و آخرت کی، دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی جائے. بھلائی مانگی جائے کو کیا ہوتا ہے؟ مناجات. کیا ہوتا ہے؟ مناجات. اس کے بعد کیا ہے جی؟ قصیدہ. کیا لفظ بولو؟ قصیدہ. کون سی نظم ہوتی ہے؟ ایسے نظم جو کسی بادشاہ، وزیر یا دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے. بادشاہ، امیر یا وزیر یا دولت مند شخص کی تعریف. بولو، شخص کی تعریف بیان کی جائے، اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ قصیدہ. بولو ذرا کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا جی؟ ملی نغمہ. کیا؟ ملی نغمہ. ملی نغمہ کیا ہوتا ہے؟ جس نظم میں کسی ایسے نظم یا گیت جس میں ملت اور وطن کا ذکر، ملت اور وطن کا، جس میں وطن کی محبت کو بیان کیا جائے. ایسی نظم جس میں وطن کی محبت، ایسے نظم میں کیا کیا جائے؟ جیسے ہمارا مل نغمہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، پاک سرزمین شاد باد ہے. کیا جی؟ ایک مل نغمہ ہے. کیا جی؟ جس میں وطن اور وطن سے محبت اور والہانہ پیار جان کیا بیان کیا جائے. ایسی نظم جس میں وطن سے محبت اور والہانہ پیار بیان کیا، محبت کا اظہار کیا جائے. اس کے بعد ہے مرثیہ. سند کیا ہے جی؟ مرثیہ. مرثیہ کیا ہوتا ہے جی؟ جس نظم میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کیا جائے. موت کا، جس میں موت کا غم کا اظہار، موت یا غم کا اظہار ہوگا، موت کے غم کا اظہار کیا جائے. کسی کے موت کے غم کا اظہار کیا جائے اور اس کی اوصاف بیان کیے جائے. اور اس کے اور اوصاف بیان، اوصاف کی اس کی کوالٹیز بیان کی جائے. وہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ. بولو ذرا مرثیہ. سارے بولو مرثیہ. اس کے بعد ہے ادب. کیا جی؟ ادب. بولو ذرا ادب. چلیے یہ بس یہ نعت کی ہے، نعت کی ہی جو آپ کس لیے بس فرق افسانہ اور ناول میں فرق. بولو نا، افسانہ نثری ادب کو کہتے ہیں. افسانہ نثری ادب کو کہتے ہیں جو زندگی کے کسی ایک پہلو کو، زندگی کے کسی ایک حصے کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. افسانہ ایک مختصر کہانی ہوتی ہے جسے آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے تک پڑھا جا سکتا ہے. یہ کسی شخص کی زندگی کے مراحل کو بیان کرتا ہے. زندگی کے مراحل کو کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے. مراحل میں زندگی کے مطلب پہلے بچہ تھا، پھر بڑا ہوا، پھر بوڑھا ہوا. کیا ہے؟ مراحل ہیں. کیا ہے؟ ایک مرحلے کو پڑھنے کا نام کیا ہے؟ افسانہ ہے. اور پوری زندگی کا عطا کرنا کیا کراتا ہے؟ ناول. بولو ذرا ناول کے لغوی معنی کیا ہے؟ نئی. کسے؟ نئی سے. کسے؟ نئی سے. نئی سے تو انوکھی ہوتی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نا، انوکھی ہوتی ہے. انوکھی بات کے اصطلاح میں ناول اس نثری ادب کو کہتے ہیں جس میں بنیادی زندگی کے حقائق بیان کیے جائیں. بنیادی حقائق سمجھتے ہیں نا، جو آپ کی زندگی کے بنیادی حقیقت ہوتی ہے، جو مطلب آپ سمجھے کہ سچ پر مبنی جو کیا ہوتی ہے؟ حقیقت ہوتی ہے. حقائق یہ کیا تھا؟ فرضی اور یہ حقیقی. ناول میں پوری ایک زندگی کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اس میں زندگی کا ایک پہلو بیان کیا جاتا ہے اور حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے. یہ حقیقت نگاری سے بغیر بھی بیان کیا جا سکتا ہے. ناول عام طور پر طویل ہوتا ہے، افسانہ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مختصر ہوتا ہے، جو آدھے گھنٹے یا 2 گھنٹے میں پڑھا جا سکتا ہے. گاٹ اٹ ناؤ؟ بات سمجھے ہو؟ تو کس کس میں فرق ہے؟ افسانہ اور ناول. افسانہ اور ناول. افسانہ
مختصر، ناول طویل۔ طویل۔ اب سارا زندگی کا ایک پہلو، اور ناول پوری جا سکتا نہیں ہے۔ یہ تقریباً زندگی یہ کیا کرتا ہے جی، یہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بیان اس میں حقیقت نگاری کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ آدھے گھنٹے سے لے کے 2 گھنٹے تک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا۔ یہ بات سمجھ آیا؟ بولا نا سارے؟ ہاں جی۔ اس لیے اردو میں کیا لفظ پڑھا کرتے ہیں؟ فکشن۔ فکشن، تشبیہ، تشبیہ پڑھتے، تشبیہ نہیں پڑھتے، کیا ہے؟ تشبیہ پڑھتے، کیا ہے؟ تشبیہ۔ کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند تشبیہ کہلاتا ہے۔ ارکان تشبیہ means parts کیا ہے؟ مشبہ، اچھا پھر بات سننا، اگر تو آبجیکٹیو ہے تو کتنے پارٹس ہیں اس کے؟ غرض تشبیہ بھی لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ غرض تشبیہ اور وجہ تشبیہ بات ایک ہی ہے۔ اس لیے آبجیکٹیو ہے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے، تو بک کے مطابق کتنے لکھنا ہے؟ 5۔ ویسے کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ مشبہ، مثال دیکھیں، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ یا کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ بچے کو۔ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ، جس سے تشبیہ دی جائے، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے، سارے بولو نا، اور جن حروف کی مدد سے تشبیہ دی جائے، حروف تشبیہ۔ مشبہ، جس کو تشبیہ دی، جس سے تشبیہ دی جائے، جس وجہ سے تشبیہ دی جائے، اور جن حروف سے تشبیہ دی جائے۔ سنو میری بات غور سے، بچہ چاند کی طرح، بچہ کس کو تشبیہ دے رہے ہو؟ بچے کو۔ تو بچہ کیا ہوگا؟ مشبہ۔ کی چاند، چاند کسے تشبیہ دے رہے ہو؟ چاند سے۔ چاند کیا ہوگا؟ مشبہ بے۔ مشبہ بے، بولو مشبہ بے۔ مشبہ بے۔ کن حروف کو یوز کرتے ہوئے کر رہے ہو؟ کی طرح۔ کہو گے حروف ویری گڈ۔ خوبصورت کیا ہے؟ وجہ ہے تشبیہ کی، وجہ اور فعل ہے کیا؟ فعل ناقص، فعل ناقص۔ اب جائے ایک شعر لکھتے ہیں، ایک شعر یہ ہے کہ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، ان کے لب کی کیا کہیے، نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہاں پر لب کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، گلاب کی پنکھڑی سے۔ تو یہاں پر لب جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ۔ کیا ہے؟ مشبہ۔ گلاب کی پنکھڑی کیا ہے؟ مشبہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ خوبصورتی۔ کیا ہے؟ نازکی یا خوبصورتی بھی نازکی کہیں گے، نازکی یعنی کہ اس کا جو کیا اسے کہتے ہیں جناب وہ نازک پن۔ اور حروف تشبیہ کیا کہیے، کیا کہیے نہیں بلکہ کیا کیسی، سوری کیا کیسی، یہاں پہ کیا حروف تشبیہ، کیسی، کی طرح، کی مانند، جیسا ویسا، یہ کیا حروف تشبیہ۔ بولو ذرا حروف تشبیہ۔ بھائی نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ سمجھ گئے نا بھائی؟ تو شاعر اپنے محبوب کے لب کی نازکی سے کمپیئر کس سے جناب ان کو تشبیہ دے رہا ہے؟ گلاب کی پنکھڑی، کہ وہ جس طرح گلاب کے ایک پتی ہوتی ہے وہ نرم و نازک ہوتی ہے، ایسے میرے محبوب کے لب بھی کیا ہیں؟ نرم و نازک۔ اچھا ایک ہوتا ہے حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے مجازی معنی۔ مجازی کا مطلب ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل یا فرضی۔ کیا جی؟ ہائپوتھیٹیکل یا جیسے میں یہ کہوں کہ علی شیر کی طرح، علی شیر ہے، اب علی کو میں شیر تو کہہ رہا ہوں لیکن علی شیر تو نہیں ہے، ہاں جی، لیکن اس کی بہادری کو شو کرنے کے لیے مجازی معنوں میں، اصلی معنوں میں نہیں، مجازی معنی، حقیقتاً جو معنی لیے جائیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ حقیقی معنی ہوتے ہیں، اور جو فرضی معنی لیے جائیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مجازی معنی۔ لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے، اس طرح استعمال کیا جائے، لفظوں پہ غور کریں کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ آپ صرف اس کو تشبیہ دے رہے ہیں،
اس کی طرح کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ آپ حقیقی اور مجازی معنوں میں کس کو لے رہے ہیں؟ تشبیہ کا تعلق لے رہے ہیں، حقیقتاً ہو یا مجازی، کس کا تعلق ہو اس میں؟ تشبیہ کا۔ تو کیا کہلائے گا؟ استعارہ۔ استعارہ۔ پھر بولے لفظ کو سمجھ گئے ہو؟ ارکان اصلاح کے مستعارے منہ، سارے بولو بچ گئے۔ مستعارے لے کے وہ فرد یا چیز جس کے لیے صرف یا خوبی مستعار لی جائے، ادھار لی جائے، ٹھیک ہے؟ وہ شخص یا چیز جس سے کوئی صرف، جس کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ اور جس سے اور جس وجہ سے، یا جو وصف اور خوبی، جو کوالٹی یا جو اس کے اندر جو اس کی کیا ہے کوالٹی مشترک ہے، اسی کہتے ہیں مشترک، اسی کہتے ہیں۔ اب ایک بات سنیں، مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ اب مجھے بتا دیں کہ کس کی طرف تشبیہ دی جا رہی ہے؟ خدا سلامت رکھے ہمارے شیروں کو جن کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے۔ خدا سلامت رکھے ہمارے شیروں کو جن کی وجہ سے یہ ملک سلامت ہے۔ اب یہاں پر کس شیر کی بات ہو رہی ہے؟ فوجیوں کی، آرمی کی۔ سمجھ گیا نا؟ مطلب جو ہمارے آرمی پرسنز ہیں وہ کیا ہمارے شیر ہیں، تو یہاں پہ ان کی بہادری کی وجہ سے۔ اب دیکھو یہاں پر مستعارے لے کے مستعارے لے کے فوجی، ہاں جی، یا آرمی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہاں جی، مستعارے میں شیر اور وجہ جامع بہادری، کیا بہادری۔ تو سلامت رکھے ہمارے ان شیروں کو جن کی وجہ سے ملک سلامت ہے۔ تو یہاں پر تین سے بیان ہو رہی، کون کون سی؟ مستعارے لے، مستعارے لے کون ہے جی؟ آرمی یا فوجی، مستعارے منہ شیر اور وجہ جامع بہادری۔ میں ایک شعر اکثر اور پڑھتا ہوں، ایک شعر پڑھتے ہیں، شعری مثال پڑھتے ہیں۔ وزیروں نے کی عرض کے اے آفتاب، وزیروں نے کی عرض کے اے آفتاب کہتے ہیں سورج کو، نہ ہو ذرا تجھ کو کبھی اضطراب، نہ ہو تجھ کو، نہ ہو ذرا تجھ کو کبھی اضطراب۔ اب یہاں پر مستعار لے کے بادشاہ، وزیر کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر جو آفتاب ہے، سورج ہے، وہ وزیر کس کو کہہ رہے ہیں؟ سورج بادشاہ کو۔ یہاں مستعار لے کے مستعار منیو کیا ہوگا؟ سورج، سورج۔ وجہ جامع کیا؟ عظمت و جاؤ جلال، عظمت و جاؤ جلال۔ کیا وزیروں نے کہا؟ وزیروں نے کی عرض، وزیروں نے کی کہ ہے آفتاب، کہ ہے آفتاب، نہ ہو ذرا تجھ کو کبھی اضطراب، کبھی آپ کو بے چینی نہ۔ تو بادشاہ کس سے وہ تشبیہ دے رہے ہیں؟ سورج سے، ایسے ہی ہے نا؟ تو مستعار الہی کون ہے؟ بادشاہ۔ مستعار منہ کون ہے؟ سورج، آفتاب۔ اور وجہ جامع کیا ہے؟ جاؤ جلال، عظمت، بڑائی۔ ہاں ٹھیک ہے جی، دیکھیں جی ہمارے پاس استعارہ کی اقسام۔ بات کو اشارے میں بیان کرنا یا کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں بات کرنا، اشارے میں بات کرنا، کسی چھپی ہوئی چیز کے بارے میں بات کرنا۔ علم بیان کی روح سے مطلب گرامیٹیکلی کنایا وہ لفظ ہے، کنایا وہ لفظ ہے جس کے حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ حقیقی بھی اور مجازی بھی، ہم نے کنایا لیا، حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی۔ لیکن یہ بات مگر کہنے اور لکھنے والے کے پیش نظر، کہنے والے اور لکھنے والے کے پیش نظر کہ مجازی معنی ہی ہوتے ہیں۔ یہ کیا معنی لیتے ہیں؟ مجازی۔ میں کہوں اس کو کالے نے کاٹا، اس کو کالے نے کاٹا، کالا یہاں پہ کس کا کنایا ہے؟ سانپ۔ کس کے؟ سانپ۔ سمجھئے؟ اب جیسے میں بات سنیں، یہاں مشاعر پڑھتے ہیں، کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، کوئی ویرانی سے ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ، دشت کیا ہوتا ہے؟ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت کہتے ہیں کس کو؟
صحرا، جہاں پر بالکل کیا ہوتا ہے سناٹا ہی سناٹا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا. جب کوئی تو سکون ہوتا نہیں ہوتا تو گھر یاد آئے گا مطلب کہ گھر کا آرام ہو سکون. گھر کا یاد آنے کا مطلب کہ گھر میں کیا ہوتا ہے آرام ہو سکون ہوتا. گھر کا مطلب ہی کیا ہے جہاں پر کیا ہو آرام ہو سکون. جی کیا مطلب سے ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا. تو یہاں پہ کیا ہوگا چھپی ہوئی بات کرنے کے ہیں. تو کیا ہوگا پڑھو ذرا کنایا کے بات کو اشارے میں بیان کرنا چھپی ہوئی باتیں میں بات کرنا. ان میں بیان کی روح سے کنایا وہ لفظ ہے جس کے معنی مراد لیے جا سکے. اگر کہنے لکھنے والے کے نظر اس کے مجازی معنی کی مثلا کوئی ویرانی سے ویرانی ہے دشت کو دیکھ کر گھر یاد آیا. تو گھر یاد آنا مینس گھر کا آرام ہو. قریب کنایا بعید کیا ہوتا ہے کسی دور گزری ہوئی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو. کیا دور مطلب کوئی دور جناب کوئی ایک آپ اس چیز کے لیے کیا کر رہے ہو کوئی ایک وقت گزرا تھا آپ اس کے بارے میں کیا کریں اشارہ کر رہے ہیں. تو کیا ہوگا بعید. اور قریب کی چیز نے اگر کسی بارے میں کیا کریں اشارہ کریں تو کیا ہوگا قریب. سمجھ گئے ہو. میں نے کہوں نا کہ محاورات تو کئی ہیں. آپ کو محاورے کی اگزامپل دیں. ضرب المثال یا محاورات محاورے کی مثال ہے. محاورے کی مثالیں دے سکتے جی. تارے گننا اپنے منہ میاں مٹھو بننا جی آسمان سے باتیں کرنا. جیسا کرو جیسا بولو ساتھ میں آسمان پر اونٹ پہاڑ کے نیچے اونٹ پہاڑ. جیسا کرو کہ ویسا بولو گے. محاورہ جو ہے مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب تارے گننا یہ کہ بالکل جو ویلا بندہ ہوتا ہے نا جو اسے کیا کہتے ہیں تارے گنتا. تارے تو بندہ نہیں گن سکتا لیکن جو بندہ بالکل فارغ ہو نا وہ کیا ہوگا تارے گنتا. تو محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے. محاورہ قواعد کے حدود میں ہوتا ہے یعنی کہ ایک پرٹیکولر سینٹینس ہوتا ہے اسی کو آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے. اور جو پرٹیکولر گروپ آف ورڈز ہے نا مطلب مخصوص جو الفاظ کا مجموعہ ہے اور اسی کو اس کو چینج کر سکتے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. وہی اگلا جملہ ہے محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیلی نہیں کر سکتے. آسمان سے باتیں کریں تو آسمان سے ہی باتیں ہوگا اس کو چینج کر سکتا نہیں. اور محاورہ میں اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے. آسمان سے باتیں آسمان کیا ہے اسم ہے اور باتیں کرنا کیا ہے فعل ہے. اب چلتے روزمرہ. روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے کس میں تھا مجازی اور یہ قواعد کے حدود میں آتا ہے اور یہ قواعد کے حدود میں کیا ہوتا ہے مطلب اس میں کوئی بھی قواعد اس میں کوئی بھی رول لگتا نہیں ہے. اور محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیل نہیں کر سکتے نا روزمرہ اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے. اور یہ محاورہ میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے اس میں ایک اسم اور فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. 4 ڈفرنس کیا ہے جی سمجھ آ گئی آپ کو. پہلا پوائنٹ کیا ہے جی نمبر 1 پڑھیں. محاورہ مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اوکے. دوسرا محاورہ قواعد کی حدود میں آتا ہے. نمبر 3 محاورہ میں اہل زبان بھی تبدیل نہیں کر سکتے. نمبر 4 محاورہ میں ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے. جی آپ پڑھیں. روزمرہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جی روزمرہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے. روزمرہ قواعد سے بالا تر ہوتا ہے. جی روزمرہ اہل زبان میں مطابق بدلتا رہتا ہے. اہل زبان کے مطابق بدلتا رہتا ہے. روزمرہ میں اسم اور فعل کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی 4 پوائنٹ سمجھ آ گئے. ٹھیک. جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اب ذرا سنتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابن مریم ہوا کرے کوئی میری درد کی دوا میرے درد کی درد کی دوا کرے درد کی دوا
करे कोई करे गालिब कहते हैं ना। इब्ने मरियम, मरियम का बेटा, इब्ने मरियम वाह करे ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम। अब सुनिएगा, ये पहला शेर है गजल का। क्या जी? पहला शेर है। क्या हम रदीफ है? पढ़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बट ये जो कोई कोई, मैं रदीफ का काफी समझा रहा हूँ। कोई करे, कोई करे, कोई करे, कोई करे कोई ये मेरे पास क्या है जी? रदीफ काफिया। काफिया है। क्या है जी? काफिया। रदीफ है क्या है जी? रदीफ। ये अरबी जबान, ये अरबी लफ्ज है। लुगत में इस शख्स को रदीफ कहते हैं जो घोड़े और ऊंट बराबर किसी सवारी के पीछे बैठी, तो मतलब ये लुग़वी मानी है। शेर इस्लाम में क्या होगा? गजल के आखिर में, गजल के आखिर में जरा वो गए कि इसका लुग़वी मानी क्या, तो क्या होगा? घोड़े और ऊंट वगैरह के, ऊंट बराबर किसी सवारी के पीछे बैठे। गजल के आखिर हम वजन, दोनों का वजन क्या हो? बराबर। जैसे मैं कहूं करे कोई, करे हम वजन है ये नहीं है, सेम ही तो है। हम वजन और हम मानी, हम मानी। ये जैसे मान अल्फाज को रदीफ कहते हैं। यानी कि जो वर्ड बिल्कुल सिमिलर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, वो क्या होगा? रदीफ। रदीफ। और ये जो हम आवाज अल्फाज होते हैं, हम आवाज, एक से हवा, दवा काफी काफिया होते के हैं लुग़वी मानी पे दर पे आने वाला, पे दर पे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गजल के हर शेर के दूसरे मिसरे में, ये तो मैं पहला शेर निकाल, Yes. अब जो अगला शेर होगा उसके दूसरे मिसरे में क्या लफ्ज आएगा? मिसरे में जो हम आवाज अल्फाज, हम आवाज अल्फाज जो रदीफ से पहले आते हैं। हम आवाज, हम वजन, हम मानी अल्फाज को क्या कहते हैं? रदीफ। और सिर्फ हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिया। ठीक है भाई। गजल नज़म का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ भी और हम काफिया भी। वो क्या होगा? अब मक्ता क्या होता है? गजल नज़म का आखिरी शेर जिसमें इशारा क्या कहते हैं? तखल्लुस इस्तेमाल करे। मुख्तसर नाम, अगर तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो मक्ता आखिरी शेर होगा, लेकिन नहीं होगा, लेकिन आखिरी शेर जरूर होगा। जैसे कितना है बदनसीब, कितना है बदनसीब बदनसीब जफर इश्तिहार में इस दफन के दफन लिए के लिए कोई दो यार जमी भी ना मिले, कोई यार में जमी भी ना मिले कोई यार। वो शेर नहीं, इसलिए तो सही है। कोई यार में कितना बदनसीब, तो मैं भी सुनूंगा, कितना बदनसीब जफर दफन के लिए कोई दो यार गज जमीन भी ना कोई मिली, कोई यार कोई यार दो गज जमीन भी ना मिली ना मिली कोई यार। यार में। अब यहाँ पर क्या है? क्या यहाँ पर खरज इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा? और है या काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। गालिब, शर्म शर्म तुमको मगर आती नहीं आती, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आती नहीं नहीं आती। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर शायद में क्या करता? खरज इस्तेमाल कर नहीं कर रहा। तो नज़म या गजल का पहला शेर जिसके दोनों में से हम काफिया भी और क्या हम रदीफ क्या होता है? भी, मतला। मतला। और नज़म गजल का आखिरी शेर इसमें शायद में क्या करता? तखल्लुस इस्तेमाल करे, क्या होगा? मक्ता होगा। मक्तरा, और खरज इस्तेमाल न करे तो आखिरी आखिरी शेर शेर। फेल से मिलाते हैं, क्या कहलाते हैं? हरूफे जार। सारे बोलो, हरूफे हरूफे जार। जैसे किताब मेज पर रख दो। तो यहाँ पर मेज के इसम, रख के फेल। पर क्या है? हरूफे जार। इसम किससे जोड़ रहा है? फेल से। कौन सा लफ्ज है? में से पर तक। में से पर तक, ये क्या है? हरूफे जार। बोलो जरा, हरूफे जार। आप लोग की आवाज नहीं आ रही। हरूफे जार। दूसरा जी, पहले ये समझ आ गया आपको? यस। दूसरा हरूफे अतफ, हरूफे, अच्छा एक बात याद रखना, वाव और वाव है वाव, ये जो हरूफ होते हैं, ये वाले जो हरूफ होते हैं, ये क्या होते हैं जी? हरूफे हरूफे अतफ। ये वो हरूफ होते हैं जो दो इस्मों को, क्या बोला? दो इसमों को, इस्मु या दो जुमलों को आपस में मिला, दो इस्मु या दो जुमलों को आपस में मिला, मतलब और करना, दो इस्म क्या? अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, गरीब, सुबह शाम, शाम,
ٹھیک ہے، کیا میں کہوں بھائی اور امی آج بازار جا جی؟ رہے ہیں. بھائی اور امی آج امی اور بھائی جن کے درمیان میں کیا آتا ہے واو یا اور، جن کے درمیان میں کیا آتا ہے واو اور یا وہ آتا ہے، وہ کیا ہوگا حروف اگر وہ تیز چلتا تو گاڑی پکڑ لیتا. لیکن اس میں کون کون سے لفظ استعمال ہوں گے؟ اگر، اگر کیا بولا؟ اگر، اگرچہ، جب، جب تک، یوں ہی. اگر، اگرچہ، جب تک، جب. ارے بات سننا، او بات سننا، ویسے یہ لفظ سوشل نہیں ہے. ارے، او، ابے یا اجی، یہ کیا حروف ندا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو پکارنے کے، کسی اسم کو پکارنے کے لیے استعمال. اس کے بعد حروف تعصف. حروف تعصف، حروف تعصف وہ حروف ہیں جو غم اور افسوس کے موقع پر بولے جائیں. جو غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں. جو حروف غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائیں حروف مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہو. جیسے بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، کی طرح، جیسا، ویسا، کی طرح، جیسا، کی کے. اسلم کا گھر، اسلم کا گھر. یہ اسلم بھی اسم ہے اور گھر بھی کیا ہے اسم. دو اسم کا آپس میں کیا کرتا ہے تعلق. یہ کیا ہوگا، کیا گا کی کے، وہ کیا ہوگا حروف اضافہ. بولو حروف اضافت کافی کے. یہ ہے کہ دشمن سے بھی معاف کا درس. اسلام کی خوبی تو کیا ہو گیا وہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد حروف استفہام. استفہام میں جو سوال پوچھنے کے استعمال. ٹھیک ہے، جو حروف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں. جیسے کیوں، کیا، کتنا، کب وغیرہ. ٹھیک ہے جی. حروف استفہام کیا مطلب ہے؟ جو سوال پوچھنے کے لیے. حروف تحسین. اگلا کون سے حروف تحسین؟ اچھا، جو غم کے اس میں ہوں تو کیا کہتے ہیں حروف تعصب کہتے ہیں. جو خوشی یا تعریف کی بنا پر بیان کی جائے کیا ہوتا ہے حروف تحسین ہوتے ہیں. وہ حروف جو خوشی یا، ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو، جو پچھلے سینٹنس کی وضاحت بیان کرنے کے لیے آگے استعمال حروف بیان. 12 ہو گئے پورے. کسی وجہ یا سبب کے لیے استعمال ہوں. جیسے چونکہ تم بیمار ہو اس لیے آرام کرو. چونکہ تم بیمار ہو اس لیے آرام کرو. اب یہاں پہ کیا ہے؟ چونکہ، اس لیے. ذہین اس کی خبر ہے تو خبر کو کہتے ہیں خبر یا مسند. خبر یا مسند. اور ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے. 3 پارٹ بس ہوتے ہیں. کیا کون سے؟ مسند اور فعل ناقص. مسند ضرب کیا ہوتا ہے؟ خبر. اور مسند لے کا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا یا
اسم اور تھا تھی تھے ہے ہی ہے فعل ناقص یہ کیا ہوتا ہے ترکیب نحوی ترکیب نحوی کتنے پارٹ ہیں اس کے 3 اب ایک پارٹ یہ بھی آ سکتا ہے اس میں فاعل اور مفعول بھی ہو سکتا ہے فاعل اور یہ جملہ اسمیہ ہے یہ جملہ کیا ہے اسمیہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے جس کا مبتدا بھی اسم ہو اور جس کی مسند علیہ بھی کیا ہو اسم اور جس کا مسند بھی کیا ہو اسم مسند بھی اسم مسند علیہ بھی اسم تو کیا ہوگا جملہ اسمیہ بولو ذرا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کیا ہوگا جس کا جو مبتدا فعل اور مبتدا ہو وہ تو اسم ہو لیکن جو خبر وہ کیا ہو فعل فعل کیا ہو فعل لیکن خبر میں کسی چیز کا ہونا ظاہر ہو رہا ہو جیسے علی نے کتاب پڑھی علی نے کتاب یہ کون سا جملہ ہے جملہ ہے فعلیہ اور یہ کون سا جملہ ہے اسمیہ جملہ اسمیہ کیا جس کا مسند علیہ بھی مسند اسم علیہ اور خبر اور مسند بھی اسم اور جس کا مسند علیہ تو اسم ہو لیکن مسند کیا ہو فعل کیا ہو فعل یہاں پہ کیا ہوگا علی یہاں پہ کیا ہے اسم یا کیوں لفظ بولو مسند علیہ مبتدا مبتدا کتاب کتاب یہاں پہ کیا ہے مفعول ہے مفعول کیا ہے مفعول اور پڑھی یہاں پہ کیا ہے فعل ہے کیا ہے فعل ہے اور نے جو نے یہ علامات فاعل علامات